بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے نبیل اعوان پوچھتے ہیں، کیا شوال کے مہینے میں نکاح کرنا مسنون ہے اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے؟ کیا جمعہ کا دن ہونا بھی افضل ہے؟ دیکھیے، شوال کے مہینے میں نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح ہے مسلم کی حدیث کے مطابق۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں شوال ہی میں میرا نکاح ہوا اور رخصتی بھی شوال ہی میں ہوئی تھی۔ تو لیکن یہ کہنا کہ شوال میں نکاح کرنا مسنون ہے، یہ تعبیر میرا خیال ہے درست نہیں ہے، کیونکہ سنت تو وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھ کے کیا ہو۔ یہ تو ایک اتفاق تھا کہ شوال میں ہو گیا، کچھ آپ کے نکاح محرم میں ہو گیا، کوئی سفر میں ہو گیا، کوئی ربیع الاول میں ہو گیا۔ تو نکاح میں سنت یہ ہے کہ جب آسانی ہو اس وقت فوراً نکاح کر لیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام بھیجا تھا وہ شوال میں، تو شوال میں کر لیا آپ نے۔ تو اگر وہ محرم میں آپ کے لیے میسر ہوتا تو آپ محرم میں کر لیتے۔ تو جب نکاح کا پیغام آپ کسی کو بھیجتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتا ہے تو فوراً نکاح کر لیں، چاہے ربیع الاول ہو یا سفر ہو یا محرم ہو یا رمضان ہو۔ یہ سنت ہے کہ نکاح میں جلدی کی جائے، کسی خاص مہینے کا انتظار کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح جمعہ کا دن اگر کسی کے نکاح کا ہے تو اچھی بات ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے، مبارک دن ہے، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کی شادی ہفتے کو طے ہوئی تھی، بلا وجہ جمعے تک ڈیلے کر رہے ہیں، تو پھر یہ یونیک فضیلت نہیں کہا جائے گا اس کو۔ ویسے ہی کوئی کسی کے لیے آسانی جمعے کے دن ہے اور وہ پھر یہ نیت بھی کر لیتا ہے کہ برکت والا دن ہے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اس کو، لیکن بلا وجہ نکاح کو میں تاخیر کرنا جمعہ یا ہفتہ یا اتوار یا پیر کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ بہتر نہیں ہے۔ قصر نماز کتنے کلومیٹر پر ہے؟ نمازیں قصر کرنے کے لیے کتنے کلومیٹر کی دوری طے کرنا ضروری ہے؟ ناصر حسین صاحب انڈیا سے۔ جناب ناصر حسین صاحب، آپ جب اپنے شہر کی آبادی سے باہر 77.8 کلومیٹر یعنی تقریباً 78 کلومیٹر آپ دور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو شہر سے باہر نکلتے ہی قصر شروع ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ 77.8 کلومیٹر پہ پہنچیں گے تو قصر کرنا ہے، نہ۔ شہر سے باہر 77.8 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو، یعنی اس سے اتنا یا اس سے زیادہ دور جانے کا ارادہ ہو تو آپ مسافر بن جائیں گے شہر سے باہر نکلتے ہی، چاہے اتنے کلومیٹر دور نہ بھی پہنچے آپ۔ یعنی میں کراچی سے اس کی مثال دیتا ہوں، کراچی سے حیدرآباد 150-200 کلومیٹر ہے، تو جب آپ کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں تو ظاہر ہے 77.8 کلومیٹر سے زیادہ دور جا رہے ہیں۔ 77.8 یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، 78 کلومیٹر یاد رکھیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کراچی کی آبادی سے، آپ ہیں تو انڈیا کے لیکن مثال میں کراچی کی دے رہا ہوں، تو آپ جیسے ہی کراچی کی آبادی سے باہر نکلیں گے یعنی کراچی کے مضافات بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ سفر کی نماز شروع کر دیں گے۔ اور اگر اتنا اس سے کم دور جانے کا ارادہ ہے 78 کلومیٹر سے تو پھر آپ شہر سے باہر نکل کے بھی سفر والی نماز نہیں پڑھیں گے۔ شوال کے 6 روزوں کا ثواب۔ نبیل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے، تو اس لیے شوال میں 6 روزے رکھنے چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتا اگلا سوال ہے عمر فاروق کراچی سے، شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے؟ شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ بعض حضرات کے ہاں تو اکٹھے رکھنا مکروہ ہے، لیکن بہرحال جمہور کے ہاں اکٹھے بھی جائز ہیں، تو لیکن بہتر یہی ہے کہ اکٹھے نہ رکھیں، پورے شوال میں اس کو تقسیم کر دیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو تلافی کیسے ہوگی؟ محمد تنویر صاحب بہار سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں نماز میں کھڑا ہوا اور سورہ فاتحہ کے بجائے دوسری سورت پڑھنا شروع کر دی تو یاد آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں یا آخر میں سجدہ سہو کر لیں؟ بھائی آپ نے سورہ فاتحہ کے بجائے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں دوسری سورت شروع کر دی تو جیسے یاد آئے آپ وہ سورت چھوڑ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں، کیونکہ آپ نے ترتیب کو چینج کر دیا۔ ترتیب واجب ہے، پہلے فاتحہ پڑھی جائے گی پھر سورت، آپ نے ترتیب الٹ دی ہے، اس لیے آپ پر سجدہ سہو واجب ہے۔ جمائی لینا سائنسی اعتبار سے مفید ہے؟ ارشد صاحب انڈیا سے۔ حدیث میں جمائی لینے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ سائنسی ریسرچ ہے کہ جب ہم جمائی لیتے ہیں تو ہمارے دماغ کا ٹیمپریچر کول ہوتا ہے اور جمائی نہ لیں تو دماغ کا ٹیمپریچر گرم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا جمائی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ جب جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ بھائی جمائی لینے سے ٹیمپریچر دائیں بائیں ہو جاتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جمائی جو منہ پھاڑ کے لیتے ہیں نا، اس سے سامنے والے کا ٹیمپریچر، اگر وہ مہذب انسان ہے تو اس کا ٹیمپریچر دائیں بائیں ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان پر سوٹ نہیں کرتی، ایسے منہ پھاڑ کے لوگ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جمائی کو حتی الامکان روکنا چاہیے۔ اس سے جو بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صحت کو طبی نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے خود بخود ہی، یعنی وہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہے کہ جو جس میں باقاعدہ کوئی صحت کو ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہو، وہ نقصان خود بخود کور ہو جاتا ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بھی جمائی آئی تو لینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور لیکن اعتدال کے ساتھ لی جائے، اور
باقی یہ اسلام نے جو احکام دیے نا، اس میں اسلام صحت کے ساتھ تہذیب کو بھی تو دیکھتا ہے نا، کہ آپ انسان پہلے ہیں باقی چیزیں بعد میں ہیں. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو، تو کھڑے ہو کر پانی پینے میں میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی نقصان ہی نہیں ہے، تو کیوں اسلام نے حکم دیا؟ میں نے کہا بھائی اسلام جو ہے نا صرف میڈیکل سائنس کو نہیں دیکھتا، تہذیب کو بھی دیکھتا ہے. میں نے ان سے کہا جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر نہ پہنے تو کوئی باڈی کو صحت کو نقصان ہے، ٹیمپریچر بھی صحیح ہو تو کوئی، بلکہ بعض دفعہ پہننے میں نقصان ہوتا ہے، گرمی لگ رہی ہوتی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کے گلوکوز جسم میں کم ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کیا آدمی جو ہے نا وہ ننگا گھومنا، معاذ اللہ بھرانا گھومنا شروع کر دے گا؟ تو بھائی میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ تہذیب بھی ہے، اسلام تہذیب بھی سکھاتا ہے. تو کپڑے پہننا صحت کے لیے ضروری نہ بھی ہو تو بھی پہنے جاتے ہیں، کہ صرف صحت ہی ہر چیز نہیں ہوتی، پہلے انسانیت ہے، آپ دیکھنے میں اچھے لگیں. تو جو عجیب عجیب سے منہ بنا کے لوگ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے ٹیمپریچر مینٹین رکھنے میں مدد ملتی ہو، لیکن جو مہذب آدمی جب آپ کی اس حرکت کو دیکھے گا تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے. تو اسلام نے سب کی صحت کا خیال کیا کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کی بھی صحت کا خیال کریں. اچھا بھائی، ناپاک کارپیٹ پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا. بنت ذوالفقار لندن سے، اگر کارپیٹ ناپاک ہو اور وہ خشک ہو چکا ہو تو کیا اس کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. اگر نجاست کے گندگی کے اثرات مصلی کے اوپر محسوس نہیں ہو رہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں. بستر پر ناپاکی کی جگہ معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ عبد الواسع راول پنڈی سے، اگر کوئی نجاست بستر پر خشک ہو جائے اور بعد میں اس کی جگہ پتہ نہ لگے کہ کس جگہ پر ہے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں میں. اندازے سے جگہ دھو لیں. آپ بستر پہ ناپاکی لگ گئی، اب آپ بھول گئے کہاں ہیں، تو تھوڑا سا دماغ لڑائیں، بس جس طرف ذہن جا رہا ہو ہلکا سا وہ جگہ دھو لیں تو پورا بستر انشاءاللہ پاک سمجھا جائے گا. یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا اسی طریقے سے. اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنا، کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے. ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ، منہ دھوتے ہوئے یہ، قلی کرتے ہوئے یہ کسی بھی مستند روایات سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے. رومن اردو میں قرآن لکھنا، کیا رومن میں قرآن لکھنا جائز ہے؟ مقصود احمد انڈیا سے، نہیں 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 جائز نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات، جیسے قرآن توقیفی ہے، توقیفی کا مطلب اپنی طرف سے رد و بدل جائز نہیں ہے، تو قرآن کے رسم الخط میں بھی اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے. جمعہ کے خطبوں میں ہاتھ باندھنا، جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنا اور دوسرے میں عطیات کی طرح رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عابد علی صاحب بھاولپور سے. یہ ثابت عمل نہیں ہے. جمعے کے پہلے خطبے میں بعض لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، دوسرے میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسی تمیز سے بس دونوں خطبے ایک ہی طرح سے بیٹھ کے سننا چاہیے. سانپ، مور اور خنزیر جنت سے کیوں نکلے تھے؟ فیض دہلی سے، میں نے سنا ہے کہ سانپ اور مور کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا، اور خنزیر کے بارے میں بھی یہی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی گندگی دور کرنے کے لیے بنایا تھا. کیا یہ واقعہ درست ہے؟ جناب فیض صاحب، میرے پاس اس قسم کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ مور جنت سے نکلا تھا اور شیطان، وہ تو ویسے ہی اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا تھا اس کو. باقی سانپ جنت سے نکلا تھا، میرے پاس اس قسم کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہو، کوئی حوالہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. سانپ بھی اسی زمین کی مخلوق ہے، یہیں پیدا ہوا اور جو کچھ کر رہا ہے یہیں پہ کر رہا ہے. جنت میں نفسانی خواہشات ہوں گی. وقاص احمد ڈیرہ غازی خان سے، کیا جنت میں انسان کی نفسانی خواہشات وغیرہ ہوں گی؟ کیا وہاں اولاد وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوگا یا نہیں؟ جناب وقاص احمد، جنت کے بارے میں قرآن مجید نے صاف کہہ دیا، وفیہا ما تشتہی انفسکم، کہ جو دل چاہے گا، نفس کی جو خواہش ہوگی اللہ اس خواہش کو پورا کریں گے. تو نفسانی خواہشات ہی کی پورا کرنے کی جگہ جنت ہے. حوریں بھی ہوں گی، اور جو وتلذ الاعین، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی لذت کا سامان ہم نے وہاں رکھا ہے. یعنی ایسی نعمتیں کہ زبان سے ذائقہ بعد میں، آنکھیں پہلے ٹھنڈی ہو جائیں گی اسے دیکھ کے. قرآن میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع آپ پڑھیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں یہ پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دن میں کیا کرتے ہیں؟ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ دو کام کر لیے، نماز کو زندہ کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی اور صدقات و خیرات کیے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. کسی نفس کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، قرآن میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہاں
آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی, اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے. اولاد کا سلسلہ ہوگا, جی ہاں حدیث میں آتا ہے جس کے جنتی کو جنت میں کسی جوڑے کو اگر اولاد چاہیے ہوگی تو ایک ہی دن میں اللہ ان کو اولاد بھی دے دیں گے. لیکن فیملی پلاننگ والے بڑے پریشان ہوں گے, یار یہ سیٹ اپ یہاں بھی شروع ہو گیا, اتنی مشکل سے دنیا میں ختم کیا تھا ہم نے. ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ کا حکم. ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ فہد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں. جائز ہے, یہ سود میں داخل نہیں اور پہلے سے ایسا کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہوتا, لیکن جائز ہے. مسجد میں قبر بنانے کی شرعی حیثیت, کیا مسجد کی حدود میں کوئی قبر بنانا جائز ہے؟ کیا کسی مسجد میں قبر موجود ہو تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قمر صاحب انڈیا سے. مسجد میں قبر بنانا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور مسجد میں قبر پہلے سے موجود ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے جب قبر تھی تو وہاں مسجد بنائی کیوں؟ یہ غلط کام کیا. اور اگر کسی مجبوری سے بنائی ہے, جگہ نہیں تھی, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر ہے تو وہیں مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی ہے تو وہی حصہ مسجد میں آ گیا, تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر قبر کی طرف رخ کر کے اس زمانے میں بہرحال نماز پڑھنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی, اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. بہتر یہ ہے کہ 10 سال اگر اس قبر کو ہو گئے تو اس کے برابر کر دیا جائے, مٹی میں ملا دیا جائے اور زمین کے برابر کر دیا جائے اس کو. امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ امام مہدی کے ظہور کی تفصیلی نشانیاں بیان فرما دیں, کیونکہ اس کے بارے میں کافی غلط معلومات بھی مشہور ہیں. محمد سلمان یو پی سے. جناب محمد سلمان, امام مہدی کے بارے میں پورا ایک بیان انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا تاکہ اس کے بارے میں جو یہ تو ابھی مسائل ہوتے ہیں نا, شارٹ مسائل بیان کر رہا ہوتا ہوں, اس میں ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہوتا, تو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے انشاءاللہ جمعے کو یا اتوار کو ایک پورا بیان اس موضوع پر میں کروں گا تاکہ اس بارے میں صحیح احادیث سے جو کچھ ثابت ہے وہ سامنے آ جائے اور الٹی سیدھی جو معلومات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی تلافی ہو جائے. کیا امام مہدی رمضان میں آئیں گے؟ یہ بات یوٹیوب پر بہت چل رہی ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو رمضان کی پہلی رات کو آئیں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ الطاف صاحب گجرات سے. بھائی ایسی کوئی رپورٹ میرے پاس موجود نہیں ہے. امام مہدی کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان ریکارڈ کرواؤں گا, پھر وہ سن لیے گا. اسلام میں مختلف ممالک کا تصور, اسلام میں امت واحد کا تصور ہے, یعنی سرحدوں کا بالکل تصور نہیں ہے. مگر خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمان ملک پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ ملک پرستی اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ عبدالرحیم صاحب انڈیا سے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اسلام سرحدوں کو نہیں مانتا. اسلام میں صرف ایک سرحد ہوتی ہے, ایک دارالاسلام اور دارالکفر, تو اس کے علاوہ کوئی سرحد نہیں ہے اسلام میں. لیکن بدقسمتی کہ جب بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی, بغداد میں الگ خلافت قائم ہوئی. کیونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اسلامی دنیا میں جب بھی بغاوت ہوئی ہے, چاہے وہ بغاوت کرنے والے کتنے ہی نیک لوگ تھے اور جن حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہوئی وہ کتنے ہی برے لوگ تھے, لیکن اس بغاوت کا انجام بہت بھیانک نکلا ہے, بجائے فائدے کے الٹے اور زیادہ نقصانات ہوئے. تو وہی ہوا ہے کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی, بغاوت کرنے والے بڑے نیک لوگ تھے, لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اسلامی خلافت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی. بڑی خلافت تو بغداد ہی کی تھی. پھر اس کے بعد بنو عباس کے خلاف جب تاتاریوں کا حملہ ہوا اور بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو مسلمان بالکل ہی لاوارث ہو گئے. تو پھر اس کے بعد بالآخر یہ عثمانی اٹھے ہیں, اور جو کچھ آپ آج کل لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل, تو وہ ایک نئی تحریک شروع ہوئی. پھر الحمدللہ اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو جمع کیا اور خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. لیکن وہ بھی سارے مسلمانوں پر نہیں تھی. یہاں ہندوستان میں بہرحال مغلوں کی حکومت تھی, وہ ایک الگ حکومت تھی, لیکن وہ پھر بھی فخر کرتے تھے اپنے آپ کو خلافت عثمانیہ کا تابع کہہ کے. اگرچہ خلافت عثمانیہ کو اس پہ ہولڈ نہیں تھا, لیکن خطبوں میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا, اور خلیفہ کے جو خط ہے کہ یعنی جو پرمیشن لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرمیشن خلیفہ کی طرف سے کہ بھئی آپ یہاں حکومت کر سکتے ہیں, اس پر مسلمان بادشاہ فخر کیا کرتے تھے. یعنی کسی حد تک اس خلیفہ کو مانا جاتا تھا, چاہے پورا نہ مانا جائے. تو اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو مسلمان مختلف ٹکڑوں میں بڑھ گئے. اس خلافت کو ختم کیا گیا یہ سوچ کے کہ یہ اجمی ہیں, یہ ترک ہیں, یہ عربوں پہ کیسے حکومت کر رہے ہیں. عربوں کو اٹھایا گیا کہ بھئی تم ان سے جان چھڑاؤ, اور یہ مزار پرست لوگ ہیں, ان کی بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ خلافت عثمانیہ میں جو اولیاء اللہ کی قبریں بڑی بڑی ہوا کرتی, اونچی قبریں ہوا کرتی تھیں, جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے. مکہ مدینہ میں بھی قبریں بہت اونچی اونچی تھیں, صحابہ کرام کی پکی قبریں تھیں, لیکن شرک نہیں تھا. صرف ایک برائی تھی کہ قبریں اونچی اونچی تھیں. تو حکومت کی ایک برائی کو, اگر آپ خلیفہ کی ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے بغاوت کرتے ہیں تو ایک برائی تو ختم ہوتی ہے, لیکن 100 برائیاں جنم لیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ترغیب دی ہے وہ اطاعت کی ترغیب دی ہے کہ امیر یا خلیفہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہیں اس بارے میں. تو وہی ہوا کہ خلافت عثمانیہ میں چند بدعات تھیں جو کہ صحیح نہیں تھیں. بدعت تو بہرحال بدعت ہوتی ہے, لیکن ان بدعات کا بہانہ بنا کے خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ آپ توحید کے نظام کو لے کر آئیں. حالانکہ وہ بھی توحید پرستی تھے ترک خلفاء, لیکن بہرحال کچھ بدعات تھیں. تو وہ بدعات تو ختم ہو گئی, لیکن جو مسلمانوں کا حال اس کے بعد سے ہوا ہے, اب جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ غیر مسلموں کی طرف سے ہمیں گریوی میں ملا ہوا ہے, گریوی میں ملا ہوا ہے. وہ جب چاہیں ہمیں ختم کر دیں, ہماری توحید کو بھی ملیا میٹ کر دیں 2 منٹ میں جب چاہیں. جب تک خلافت عثمانیہ تھی بوسنیا میں کسی نے میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی,
فلسطین کی جو مٹی ہے، اسرائیل نے کہا تھا فلسطین میں مجھے زمین دے دو، تو خلیفہ نے کہا تھا زمین دور کی بات، شاپر میں نا مٹی اٹھا کے لے جانے نہیں دوں گا میں یہاں سے. تو مسلمانوں کی طاقت تھی، قوت تھی. کچھ برائیاں تو ہوتی ہیں، آج کون سا اسلامی حکومتیں جو قائم ہے وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہیں؟ اگر ان میں ایک برائی نہیں ہے تو 100 برائیاں دوسری ان میں آ گئی ہیں. تو بڑا ظلم ہوا خلافت عثمانیہ کے ساتھ. ان کی چند خامیوں کو دیکھ کر ان کے خلاف بغاوت پہ گوروں نے اٹھا لیا مسلمانوں کو، اور وہ بغاوت کے نتیجے میں ایسی کی تیسی کر دی. اب ہم اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ توحید کا نظام دنیا میں قائم ہو گیا، قبریں مسمار کر دی گئیں. بہت اچھی بات ہے، قبریں اونچی نہیں ہونی چاہیے، لیکن صرف ایک ہی کام اچھا ہوا، باقی کیا ہوا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے سامنے امریکہ کے غلام بن گئے، اور جناب ہم غیروں کے غلام بن گئے، ہماری اپنی قوت ہی نہیں ہے. تو لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچ گیا ہے اس کی قدر کریں. بہت سے ٹکڑوں میں ہم بٹ تو گئے ہیں، پاکستان بن گیا، سعودی عرب بن گیا، دبئی بن گیا، عمان بن گیا، مسقط جو ہے نا یہ، اور مصر بن گیا. بہت سارے ممالک ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. لیکن اب اگر آپ ان ممالک کے خلاف بغاوت کریں گے، لیول خلافت کا ہوگا تو بھی خلافت قائم نہیں ہوگی، بلکہ جتنا ہے اس سے بھی جائیں گے آپ. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اب اسی پہ گزارا کریں، اور اللہ سے امیدیں لگائیں کہ اللہ اپنی رحمت سے چاہے گا تو یہیں سے انشاءاللہ کوئی خیر پیدا فرمائے گا. لیکن اس بیس پہ اسلامی ملکوں کے خلاف مسلح بغاوت کرنا، یہ خوب ذہن میں رکھیں، اس سے خلافت نہیں قائم ہونے والی. اس سے جو ابھی ہماری پوزیشن ہے، اس سے ہم اس پوزیشن سے بھی چلے جائیں گے، یعنی یہاں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے. کیونکہ جب بھی بغاوتیں ہوئی ہیں نا، لیول بہت اچھے لگائے گئے ہیں، نتیجہ ایسا نکلا کہ پہلے سے بھی گئے. تو اب بھی اگر یہ اتنے سارے اسلامی ملک وجود میں آ چکے ہیں، بس انہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر ان کے خلاف بغاوت کی تحریکیں چلتی ہیں کہ ہم ایک پہ سب کو جمع کریں گے، تو یاد رکھیں ایک پہ جمع ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ جتنے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹکڑے ہو جائیں گے. اور یہ جو اسلامی ملکوں میں مسلح تحریکیں، مسلح کی بات کر رہا ہوں میں، ویسے آپ اگر تبلیغ کے عنوان سے یا کسی اور طرح سے قانون کی روشنی میں اگر آپ آئین کے اندر رہتے ہوئے، جیسے طیب اردگان نے کیا ہے، طیب اردگان نے بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اس نے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی طیب اردگان نے، اور اس نے کہا اور طیب اردگان کی پالیسی نہیں ہے یہ، تو اس کے اساتذہ اور مشائخ کی پالیسی ہے، جو خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تھی نا، اسی وقت سے انہوں نے شروع کر دی تھی، اور آج اس کے نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں. یہ ارطغرل ڈرامہ بھی اسی کی سیریز میں سے ایک جو ہے نا، اس کی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا. تو اس طرح سے انقلاب دیر سے آتا ہے مگر پائیدار ہوتا ہے. تو طیب اردگان والا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے آہستہ 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 اوپر جانا چاہیے. ایسے اسکولوں کا جال بچھانا چاہیے جس میں ہمیں ایسے نوجوان ملیں جو بیوروکریسی میں جائیں، جو فوج میں جائیں، جو عدالت میں جائیں، جج بنیں، وکیل بنیں، اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا انقلاب آئے، وہ بڑا پائیدار انقلاب ہوگا. تو ترکی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ترکی کے بھی جو حالات ہیں، وہاں کے جو فحاشی ہے، اس کو دیکھ کے آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ جس نے ماضی کا ترکی دیکھا ہے، یعنی 40 سال پہلے کا اور آج کا بہت فرق آ چکا ہے. اور انشاءاللہ اگلے 20-30 سال میں بہت زیادہ ترکی چینج ہو چکا ہوگا، بہت زیادہ اسلام کی طرف ترکی آ چکا ہوگا انشاءاللہ. تو جس طرح سے محنتیں وہاں ہو رہی ہیں، تو ہمیں بھی اسلامی ملکوں میں اسی طرح سے محنت کی ضرورت ہے. کیا اونٹنی کا پیشاب پاک ہے؟ کیا اونٹنی کا پیشاب یا کسی جانور کا پیشاب حلال ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں تشفی بخش جواب دے دیں. عائشہ محمد لاہور سے. دیکھیے، اونٹنی کے بارے میں قبیلہ اورانیین کے کچھ لوگ آئے تھے. حدیث میں اونٹنی کے بارے میں جو آتا ہے، قبیلہ اورانیین کے کچھ لوگ آئے تھے، وہ پیٹ ان کے نکل گئے، توندیں نکل گئیں، بیمار ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلاؤ. تو وہ بعد میں پھر پتہ چلا منافق لوگ تھے، بہت سارے صحابہ کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ کے علاج کے لیے اونٹنی کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، تو اس حدیث سے بعض فقہا، جس میں امام احمد بن حنبل ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، اور دیگر فقہا، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اونٹنی کا پیشاب بالکل پاک ہے اور پیا بھی جا سکتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اونٹنی کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ پیشاب کو جو ناپاک قرار دیا، حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اونٹنی کا پیشاب ہو یا گائے کا ہو یا کوئی بھی پیشاب، وہ سب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. رہا یہ کہ یہ جو اونٹنی کا پیشاب ان کو پلایا گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی گئی ہوگی کہ ان کا علاج صرف اور صرف اسی پیشاب میں ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے. تو اس سے عمومی استدلال کرنا درست نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر یہ پاک ہوتا تو ہمیں ملتا پھر صحابہ کرام پیتے، جیسے ہندو گائے کا پیشاب کو صحیح سمجھتے ہیں تو پی رہے ہوتے ہیں. بہت سی کامن ہے، آپ یوٹیوب پہ لکھیں، بہت سارے ہندو ملیں گے آپ کو. تو ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے اونٹنی کا پیشاب اس واقعے کے بعد پیا ہو، یا چاہے بیماری میں ہی پیا ہو، ہمیں نہیں ملتا ایسا. تو اس لیے ہماری رائے میں امام ابو حنیفہ کا موقف اس بارے میں مضبوط ہے کہ اونٹنی کا پیشاب بھی ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، اور اس کا پینا بھی جائز نہیں ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب پینا جائز نہیں ہے.
ہاں ایک جزوی واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس وقت وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے اور اس میں ڈاکٹر یہ بتائیں کہ اونٹنی کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر مجبوری میں جائز ہے. پھر وہ اونٹنی کیا، وہ تو بکری کے پیشاب کے بارے میں بھی اگر ڈاکٹر کہہ دیں کسی کو کہ بھائی یہ مر جائے گا تو اس کا علاج صرف اسی بکری کے پیشاب میں ہے، تو جان بچانے کے لیے تو سور کا گوشت کھانا بھی جائز ہے. تو اگر یعنی یہ یقین ہو جائے، اور اگر یہ ایسا یقین نہ ہو تو پھر حلال چیزوں سے جو ہے وہ علاج کرنا چاہیے. حرام میں جب ہو، جب حرام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو. تو یہ موقف مضبوط موقف ہے. باقی یہ اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا حلال جانوروں کا پیشاب، چاہے بکری ہو، گائے ہو، اونٹنی ہو، یہ پیشاب ہوتا نجاست خفیفہ ہے. نجاست کی دو قسمیں، غلیظہ اور خفیفہ. غلیظہ کہتے ہیں جو بالکل سخت ناپاک ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی جسم پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہیں تھوڑی سی مراد ہتھیلی کی گہرائی کے برابر. اور ایک نجاست خفیفہ ہوتی ہے کہ جو تھوڑی سی لگ جائے تو معاف ہے. تو یہ اونٹنی کا اور بکری کا اور یہ جو حلال جانوروں کا پیشاب ہے یہ کم درجے کا ناپاک ہوتا ہے. تھوڑا سا اگر جسم پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک یعنی اس سینس میں نہیں ہوتے کہ آپ نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، کیونکہ یہ جانور جو ہے نا یہ گھاس پھوس کھاتے ہیں تو ان کے پیشاب میں وہ گندگی نہیں ہوتی جو حرام جانوروں کے پیشاب میں ہوتی، لیکن ہے بہرحال ناپاک. رمضان کے بعد استقامت کا راز. رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں؟ عبداللہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں. بھائی رمضان کے بعد تبدیلی ایسے لے کر آئیں کہ آپ جو ہے نا کیسے لے کر آئیں؟ پولیس کو بتانا پڑے گا بھائی، پولیس ہی لا سکتی ہے تبدیلی. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رمضان کے بعد اپنے اوپر جرمانہ لگائیں کہ یار میں رمضان میں تہجد پڑھتا تھا، اب نہیں، جس دن تہجد چھوٹے گی اس دن پیسے صدقہ کروں گا، کچھ پیسے اس طرح سے. یا تکبیر اولیٰ جس دن چھوٹے گی اس دن اتنے پیسے صدقہ کروں گا، جس دن میری تلاوت چھوٹ گئی اس دن اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو اپنے آپ کو سزا دیں. باقی میں ڈیٹیل پر اس پہ انشاءاللہ بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بیان کروں گا. یہ بھی فی الحال شارٹ کلپ ہے، شارٹ مسائل ہیں تو اس میں فی الحال اتنا کافی ہے. جرمانہ سسٹم چلائیں، جرمانہ سسٹم. والدہ کے نام کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ شبنم صاحبہ انڈیا سے. نکاح کے وقت لڑکے یا لڑکی کے نام کے ساتھ جو والد کا نام لگایا جاتا ہے، اگر اس کی جگہ والدہ کا نام لگا دیا جائے تو نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں والد یا والدہ کا نام لگانے کا مقصد ہوتا ہے بندے کی پہچان کرانا، کہ جیسے یہ سلیم صاحب ہیں تو سلیم تو دنیا میں بہت ہیں تو بتایا جاتا ہے وہ فلاں کے بیٹے، تو اگر والدہ کا نام بھی لگا دیا نکاح ہو جائے گا. لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، غیر اسلامی ہے. وجہ اس کی ہے کہ اسلام میں جو اولاد کی پہچان ہے وہ باپ سے ہوتی ہے، خاندان کا بھی باپ سے ہوتا ہے اور نسب بھی باپ سے چلتا ہے. تو یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ جہاں نسب کی بات ہوگی ولدیت میں والدہ کا نام ڈال دیا جائے. تو اسلام نے باپ کو ایسے موقع پہ ترجیح دی ہے. ارطغرل ڈرامہ کی خوبیاں اور خامیاں. محمد نسیم صاحب انڈیا سے. آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کو جائز کہا ہے جبکہ اس میں نام محرموں کا بھی رول ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں. اور بھائی میں نے تو نہیں کہا، میری طرف آپ نے منسوخ کیا کہ ارطغرل ڈرامے کو میں نے جائز کہا ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ جائز ہے، میں نے تو اس بارے میں توقف کیا ہے کہ میں نے یہ نہ تو یہ کہا کہ ناجائز ہے نہ یہ کہا کہ جائز ہے. میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ جو لوگ پہلے سے ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں، موویز، وہ اوٹ پٹانگ ڈراموں کے بجائے یہ والا دیکھ لیں، تاکہ ڈرامے تو انہوں نے دیکھنے ہی ہیں تو یہ دیکھ لیں تو کچھ ہسٹری کا پتہ چلے گا، کچھ ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. یہ میں نے ان سے کہا ہے. یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ فتویٰ نہیں، میں نے اس طرح کا کوئی وضاحت کے ساتھ دیا کہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے. شکرانے کے طور پر کون سی عبادت کی جائے؟ ہم جس طرح نماز شکر پڑھتے ہیں کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ نورین صاحبہ انڈیا سے. دیکھیں شکرانے کے طور پر کوئی بھی نیک عمل کیا جا سکتا ہے. جب آپ کسی کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کام کرتے ہیں جس میں سامنے والا خوش ہو جائے، تو اسے خوش کرنے کے لیے تھینک یو بھی بولا جاتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے بعض دفعہ گفٹ دے دیا جاتا ہے، بعض دفعہ اسے اپنے گھر پہ بلایا جاتا ہے، دعوت کر دی جاتی ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی بہت سارے طریقوں سے خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی خوش ہوتے ہیں، صدقہ سے بھی خوش ہوتے ہیں، تلاوت سے بھی خوش ہوتے ہیں. سب سے زیادہ تو ضروری ہے کہ گناہ چھوڑیں. گناہ چھوڑنے سے اللہ جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پہ نماز ہے، صدقہ ہے، تلاوت بھی کی جا سکتی ہے. لڑکوں کا کون سا نام رکھیں؟ سالار، اشہد اور ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ زارا صاحب امریکہ سے. بہت اچھا نام ہے، کوئی بھی نام رکھ لیں. تبلیغ میں مزاحمت ہو تو کیا کریں؟ اگر ہم کسی کو نیک عمل بتائیں اور کوئی ہمیں روکے اور جھگڑنے کی کوشش کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ساجد قریشی صاحب انڈیا سے. جناب آپ کو پتلی گلی سے نکل لینا چاہیے کیونکہ آپ پولیس میں نہیں ہیں. آپ کو چاہیے آرام سے سمجھائیں، نہیں سمجھ رہا تو بس دعا کریں اس کے لیے اور پتلی گلی سے نکل لیں. کیونکہ جب ایک آدمی نہیں سمجھنا چاہتا، بار بار اس کو آپ سمجھائیں گے نا تو وہ ضد پہ آ جاتا ہے بعض دفعہ. غیر مسلم کو قرآن پاک دے سکتے ہیں؟ آفتاب صاحب انڈیا سے. کیا غیر مسلم کو دعوت کے لیے قرآن دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. لیز پہ گھر لینے کا حکم. لیز پر گھر لینا کیسا ہے؟ جو 99 سال کے لیے ملتا ہے وہ وقف کا ہے اور کرایہ 2500 ہے. شاہین صاحبہ انڈیا سے. دیکھیں وقف کا گھر خریدنا تو جائز ہی نہیں ہے.
وہ وقف اگر کسی مدرسے کے لیے کیا ہے یا مسجد کے لیے کیا ہے یا کسی فلاحی کام کے لیے کیا ہے تو وہ کیوں کیسے کس بیس پہ نہ وہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ کرائے پہ لیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی نے وقف اسی نیت سے کیا تھا کہ یہ ہم غریبوں کو رہنے کے لیے دیں گے اور تھوڑا سا کرایہ اس سے لیں گے تو پھر ٹھیک ہے. باقی جو لیز 99 سال کے لیے ہوتا ہے نا وہ کہنے کو لیز ہوتا ہے, حقیقت میں مالکانہ حقوق ہی حاصل ہوتے ہیں. وہ صرف اس کو جو فتویٰ کی روح سے وہ لیز صرف زبان کی حد تک لیز ہے, حقیقت میں وہ ملکیت میں داخل ہے. ایک مٹھی داڑھی کا شرعی ثبوت. داڑھی بڑھانے کا بہت سی احادیث میں حکم آیا ہے. کیا ایک مٹھ داڑھی کا کسی حدیث سے ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ نام نہیں لکھ رہے بھائی صاحب. دیکھیں حدیث میں آتا ہے اعف اللحیٰ, صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث سے داڑیاں بڑھاؤ. اب کتنی بڑھاؤ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اسلام کے کوئی حکم ان لمیٹڈ ہو. جیسے قرآن میں اللہ نے حکم دیا نمازیں قائم کرو, اب یہ تو نہیں کہ سارا دن نمازیں پڑھتے رہیں گے, تو احادیث سے پتہ چلتا ہے بھائی 5 نمازیں فرض ہیں. اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے تو 2.5% ہے. اب یہ تو نہیں کہ ان لمیٹڈ ہے وہ بھی, کہ پتہ ہی نہیں کتنی فرض ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہو اور اسے بے لگام چھوڑ دیا ہو کہ بڑھاتے ہی چلے جاؤ, وہ لہرا رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں صریح حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ملتا کہ کتنی بڑھاؤ. البتہ بعض صحابہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے, جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا, صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ ایک مٹھی داڑھی پکڑتے تھے اور اس کے نیچے کے اقوال کاٹ دیا کرتے تھے. تو یہ کھلے عام یہ عمل ہوتا تھا صحابہ کو, اس پر کسی کو بھی آپ پر اعتراض نہیں ہوا. تو اس سے پتہ چلا کہ اس مسئلے پر صحابہ کا گویا اجماع ہو گیا, کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. تو اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو کوئی تو صاحب عبداللہ بن عمر پر اعتراض کرتا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ظاہری لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مشابہت اختیار کیا کرتے تھے. تو اس لیے اس تقریباً تمام علماء کا اس پر اجماع ہو گیا کہ داڑھی بڑھانا افضل ہے اور ایک مٹھی سے زائد کاٹ دینا یہ جائز ہے, اس کی گنجائش ہے. اس سے کم کاٹنا جائز نہیں, کیونکہ پھر وہ بڑی بھی داڑھی نہیں کہلائے گی, کیونکہ حدیث میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ داڑھی بڑھانے کا حکم ہے. ٹیلی نار کی سم استعمال کرنا کیا حرام ہے؟ کیا ٹیلی نار کی سم استعمال کرنا شرعاً حرام ہے؟ میں نے ایسا سنا ہے کہ اس کا تعلق ناروے سے ہے, جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے گئے تھے, اور اس کا پروفٹ بھی یہودیوں کو جاتا ہے. ٹیلی نار کی سم استعمال کرنا حرام نہیں ہے بھائی, جائز ہے. تو یہ جو خاکوں کا مسئلہ ہے تو ناروے کی گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا, بلکہ جب ناروے میں قرآن جلانے کا ایک ناپاک عمل ہوا تھا تو گورنمنٹ نے ایسے موقع پہ مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا. تو وہاں الاؤ نہیں ہے حکومتی سطح پہ کسی بھی مذہب کی توہین کرنا. جو ہمارے دوست احباب ناروے میں ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں مسلمس, ان سے میں نے براہ راست اس بارے میں پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں گورنمنٹ لیول پہ کوئی کام ہو رہا ہو. تو اگر کوئی سرفراز دنیا میں کہیں بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی سزا پوری قوم کو نہیں دی جا سکتی. تو ٹیلی نار کے والوں نے باقاعدہ یہ بینر بھی لگایا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں, اور میں نے خود یہ بینر پڑھے ہیں. تو جب کوئی اتنی وضاحت کر دے پھر اس کے ساتھ بلا وجہ ایسا بائیکاٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی یہ کہ ان کا پروفٹ یہودیوں کو جاتا ہے تو وہ تو زیادہ تر مصنوعات ہے یہودیوں کی, تو غیر مسلموں سے کاروبار اسلام میں بالکل جائز ہے. خود یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کاروبار کیا ہے, حالانکہ یہودی اس وقت بھی اسلام دشمنی میں بہت آگے تھے, مگر بزنس اس کی وجہ سے حرام نہیں ہو جاتا. ہاں کوئی غیرت اور حمیت میں وہ چاہتا ہے کہ میں صرف مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جائز ناجائز کا یہاں فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. مفتی اور عالم میں کیا فرق ہے؟ مدثر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں. مفتی اور عالم میں تفصیل سے فرق واضح فرماتے ہیں. عالم تو مطلق علم کو کہتے ہیں بھائی, اور خاص طور پر جو دین کا علم جن کے پاس ہوتا ہے ان کو عالم کہا جاتا ہے. مفتی جو ہے نا عالم ہی کی ایک قسم ہے. ہر عالم مفتی نہیں ہوتا, مگر ہر مفتی پہلے عالم ہوتا ہے بعد میں مفتی ہوتا ہے. یعنی عالم ایک خاص شعبے میں جب اسپیشلائز ہوگا نا, اور جس کو ہم عربی میں اصطلاح میں کہتے ہیں تخصص, جس کو آپ پی ایچ ڈی کہتے ہیں کہ ایک خاص شعبے میں بہت زیادہ مہارت پیدا کرنا, وہ شعبہ ہے مسائل کا, حلال و حرام, جائز ناجائز. تو اس کی باقاعدہ علماء جو فارغ ہوتے ہیں نا تو پھر مدارس میں ان کی سلیکشن ہوتی ہے. جو مفتی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے پھر 1 سال کا تو, یا بعض علاقوں بعض مدرسوں میں 2 سال کا باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے, پھر پریکٹس کروائی جاتی ہے. جو مسائل دنیا بھر سے آ رہے ہیں ان کے جواب لکھیں بڑے مفتیوں کی نگرانی میں. تو یہ 10 سال تقریباً کم سے کم پریکٹس کرنے کے بعد اگر آپ کا دماغ ایسا ہے کہ واقعی آپ کے دماغ میں باریکی ہے اور بال کی کھال اتارنا بھی جانتے ہیں آپ, اور صحیح اور غلط میں تجزیہ کرنا جانتے ہیں, تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے 8-10 سال کی پریکٹس سے پھر وہ مفتی بن جاتا ہے. اور اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو 40 سال بھی وہ پریکٹس کرتے رہیں گے, وہ مفتی نہیں بنتے. تو مسائل یعنی جو جائز ناجائز حلال و حرام, ان مسائل میں جن کو خاص طور پہ مہارت حاصل ہو جائے نا ان کو مفتی کہا جاتا ہے. پیشاب کے قطروں میں پاکی کا حکم. حمزہ صاحب یو کے سے. میری والدہ کو کھانسی کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں, دن میں 2-3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے, ان کے لیے نماز اور پاکی کا کیا حکم ہے؟ بھائی 2-3 مرتبہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو معذور کے حکم میں داخل نہیں ہے وہ, لہذا جیسے ہی قطرہ نکلے گا تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی, وضو ٹوٹ جائے گا. 1 قطرہ اگر نکلا ہے تو اس سے جسم اتنا ناپاک نہیں ہوتا, لہذا وضو کر کے اسی میں نماز پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر وہ زیادہ پھیل گیا ہے, ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہو گیا ہے, تو پھر اس میں نماز نہیں ہوگی, اتنی جگہ دھونی پڑے گی. اور اندازے سے دھو لیں, کوئی
ایک ان کو اندازہ ہو کہ شلوار میں کہاں یہ قطرہ لگا ہوگا تو ایک اندازے سے اس کو دھو لیں تو بھی پاک ہو جائے گا۔ ماں اور بیوی میں کس کو ترجیح دیں؟ ام عبداللہ، بیوی کے لیے ماں کو پریشان کرنا کیسا ہے؟ بھائی کسی کے لیے بھی کسی کو پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ماں کا حق تو ظاہر ہے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بڑی مصیبت والی بات ہوتی ہے شادی شدہ آدمی کے لیے کہ اس میں بیلنس کرنا، کہ ظاہر ہے ماں کے مقابلے میں تو بیوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ بیوی کا درجہ چونکہ کم ہے لہذا ماں کے کہنے پر بیوی پہ زیادتی شروع کر دے، اس کے واجب حقوق میں کوتاہی شروع کر دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور بیوی کی محبت میں آ کے ماں کے ساتھ بدسلوکی کر دے، یہ تو اور بڑا کبیرہ گناہ ہے، تو اس لیے دونوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اب ایسا عمومی جواب تو یہی ہے، باقی اسپیسیفک کوئی خاص بات پوچھتے تو میں بتاتا کہ یہ کام ماں کے کہنے پر یہ کام جائز ہے یا نہیں، وہ تو جب تک کوئی خاص مسئلہ سامنے نہیں آئے گا تو جواب نہیں دیا جا سکتا۔ درود ابراہیم میں آل ابراہیم سے یہود مراد ہیں؟ دہلی سے کسی نے پوچھا ہے۔ ہم نماز میں جو درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد یعنی یہودیوں پر درود بھیج رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل یہی مطلب ہے، لیکن ان یہودیوں پر جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، جو ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں، تو کیونکہ آل میں صرف وہی داخل ہیں جو آپ پر ایمان لے کر آئے۔ قبلے کی طرف پیٹھ پھیر کر تلاوت کرنا، کیا قبلے کی طرف پشت کر کے قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ بنت نسیم کراچی سے۔ جی ہاں پڑھا جا سکتا ہے۔ نمازی کی پشت پر تلاوت کرنا، نمازی کے پیچھے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے جبکہ قرآن شریف کی طرف نمازی کی پشت ہو رہی ہو؟ بنت نسیم کراچی سے۔ یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑے کو ستانے کا کیا گناہ ہے؟ 8 سالہ بچے کا سوال۔ میری عمر 8 سال ہے، کیا بڑے کو ستانے سے گناہ ملتا ہے؟ عفیف شاہ انڈیا سے۔ جی ہاں کیوں نہیں ملتا بھائی گناہ؟ کیا گناہ ہے؟ بس یہی سمجھ لیں کہ جب آپ بڑے ہوں گے تو پھر آپ چھوٹے آپ کو بہت ستائیں گے اور وہ ڈبل ستائیں گے، آج کل یہی ہو رہا ہے۔ ساس کو زکوٰۃ دینے کی خاص صورت، کیا زکوٰۃ کی رقم ساس کو دے کر یہ کہنا کہ آپ اپنی خوشی سے اس میں سے تھوڑی سی رقم میرے شوہر کو ہدیہ کر دیں، کیا یہ کہنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، نام بھی نہیں لکھا دیکھو۔ بھائی ساس کو زکوٰۃ دینی ہو تو دے کے بس اس وقت دے دیں، پھر بعد میں کہہ دیں کہ آپ میرے شوہر کو بھی دے دیں تو اچھا ہے، وہ اپنی مرضی سے دے دیں، لیکن جب ایسے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں نا اپنی خوشی سے دے دیں تو وہ نام خوشی کا ہوتا ہے، آپ بیچاری ساس دباؤ میں آ جائے گی کہ بہو نے پیسے دیے میں اس کے میاں کو نہیں دوں گی تو یہ کیا سوچے گی، اس لیے یہ الفاظ نہ کہیں۔ اشراق کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اشراق کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر وہیں جائے نماز پر بیٹھے ذکر کرتے رہیں، اور جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اگر اس سے پہلے اٹھ گئے یا سو گئے تو اشراق صحیح نہیں ہوگی، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ عائشہ صاحبہ KPK سے۔ دیکھیے اشراق کی نماز پڑھنے کا بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے، حدیث میں یہی طریقہ آیا ہے کہ جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھے رہیں، ذکر کرتے رہیں، جب وقت ہو تو 2 نفل پڑھیں، یہ بہتر طریقہ ہے اور اس میں پورا حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس طریقے پر عمل نہیں کیا، سو گیا یا اٹھ کے چلا گیا اور اشراق کے ٹائم پہ اشراق پڑھ لی تو اشراق کی نماز پھر بھی ہو جائے گی، ثواب ملے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ جو حج اور عمرے کا مکمل ثواب جو حدیث میں آتا ہے کہ وہیں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا وہ والا ثواب نہیں ملتا، لیکن اشراق کا جو ثواب ہے وہ بہرحال مل جائے گا۔ اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، مکمل عمل نہیں ہوتا تو جتنا ہو رہا ہے اتنا عمل کیا جائے۔ اجتماعی اور جہری ذکر کی شرعی حیثیت، شیخ کے پیچھے بیٹھ کر اجتماعی طور پر جہری ذکر کرنا کیسا ہے؟ شیخ سعود انڈیا سے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو چپکے سے اور عاجزی کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابہ کرام زور زور سے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے، تم ایسی ذات کو سنا رہے ہو جو سننے والا دیکھنے والا ہے، لہذا اپنی آوازوں کو پست کرو۔ اور ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ مسجد میں حلقہ لگا کے کچھ لوگ بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، صحابی رسول نے ان پہ کنکر مار کے ان کو بھگایا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ تو ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے، انفرادی کیا جائے، اصل یہی ہے۔ تو البتہ بطور تربیت کے، بطور سنت کے نہیں، خوب ذہن میں رکھیں، بطور تربیت کے ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے اگر کوئی شیخ اپنے مریدوں کو جمع کرے اور ان سے زور سے ذکر کروائے تاکہ ان کو ذکر کی عادت پڑے اور دل میں یعنی دھیان جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے، تو وقتی طور پر اگر یہ عمل کروایا جائے اور اس کو سنت نہ سمجھا جائے تو یہ جائز ہے، یہ ٹریننگ کا حصہ ہے، تربیت کا حصہ ہے۔ تو لیکن بعض علماء اس کو بھی غلط کہتے ہیں کہ بھئی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی حساب سے کروا لیا جائے، بہرحال یہ ایک اختلافی چیز ہے۔ تو جب بہت بڑے بڑے علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو اس میں پھر اس عمل کو بدعت نہیں کہا جاتا۔ تو اگر کوئی شیخ اپنے مریدوں کو تربیت دینے کے لیے، ذکر سکھانے کے لیے جمع کریں اور ان سے زور سے ذکر کروائیں تو یہ تربیت کی حد تک یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اجتماعی قرآن خوانی بدعت عمل ہے، آپ لوگوں کو جمع کریں، سارے جمع ہو کے یہ والی صورت پڑھیں، لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں کو اگر جمع کرتے ہیں صبح صبح، معمول ہے کہ بھئی سب صبح اٹھ کے تلاوت کریں گے
اور سب کو آپ نے بٹھا دیا کہ چلو سارے صبح اٹھ کے تلاوت کرو، تو کیونکہ بچے ظاہر ہے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ٹائم پہ ان کو جمع کر کے ان کو تاکہ تلاوت کی عادت پڑے زندگی بھر، تو یہ عمل تربیت کے طور پر بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو ایسے ہی ذکر بھی کروایا جا سکتا ہے، تلاوت بھی کروائی جا سکتی ہے، تو بطور تربیت کے، بطور ٹریننگ کے، بطور سنت کے نہیں، سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ اجتماعی ذکر کے حلقوں کو سنت کہتے ہیں اور دلیل وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اجتماعی طور پر، وہاں تانتا بنا کے آسمان تک چلے جاتے ہیں، اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں، تو دیکھیں تمام حدیثوں کو جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام روایتوں کا مقصد ہے تعلیم و تعلم کی محفل، جیسے اصحاب صفہ جو تھے نا، وہ تعلیم و تعلم کی محفلیں ہوا کرتی تھیں جن میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے، جیسے درس قرآن کی محفل ہے، واعظ و نصیحت کی محفل ہے، اس کو ذکر کے حلقوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اور آپس میں مسائل سیکھنے کے حلقے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ جو آج کل ذکر کے حلقے ہیں، جس طرح سب گول دائرہ بنا کے یا مل کے زور زور سے ذکر کرتے ہیں، اگر یہ عمل سنت ہوتا اور حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا کہ یہ والے حلقے مراد ہوتے تو صحابہ میں اس کی کوئی ایک مثال تو ملتی، صحابہ میں اس کی ایک بھی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو اجتماعی ذکر کے لیے اعلان کر کے جمع کرنا اور جو ہے وہ زور زور سے ان سے ذکر کروانا اور اجتماعی حیات میں، اور اس عمل کو سنت سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ شیخ اپنے مریدوں کو ٹریننگ کی حیثیت سے، جیسے باپ اپنے اولاد کو تربیت کی حیثیت سے دن میں ایک ٹائم پہ جمع کرے، گھر میں کہ سارے بچے جمع ہو جائیں اور یہ تسبیح پڑھیں اور ان کا دھیان بٹا رہے، اس کے لیے زور سے کروا دیں، تو یہ جیسے باپ کے لیے بطور تربیت کے، اولاد کی تربیت کے طور پہ جائز ہے، تو ایسے ہی شیخ کے لیے اپنے مریدوں کی تربیت کے طور پہ بھی یہ عمل جائز ہے۔ لیکن اس میں اتنا عموم پیدا کر لینا، بعض دفعہ تو مسجدوں میں اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں مسجد میں 7:05 پہ ذکر ہوگا، تمام محلے اہل محلہ آ جائیں، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل یہ عمل بالکل ٹھیک نہیں ہے، بدعت ہے، خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور جہر بھی مفرط نہیں ہونا چاہیے، اتنا زور زور سے جہر کے بالکل ہی، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، اس کا مطلب لوگ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ ایسے چیخ و چلا کے کہ بالکل دیکھنے میں پاگل لگے، یہ بھی حدیث کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ وہاں مطلب ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، کیونکہ حدیث کا یہ مطلب اگر ہوتا ہے نا کہ اس طرح سے ذکر کرو اور لہک لہک کے چہک چہک کے کہ دنیا دیوانہ سمجھے، تو صحابہ سب سے پہلے اس طریقے سے ذکر کرتے۔ صحابہ میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح سے کیا ہی نہیں، بلکہ جنہوں نے کیا تو بعد میں جن لوگوں نے کیا تو ان پہ کنکر مارے گئے، ان کو مسجد سے باہر نکالا گیا۔ تو کسی بھی حدیث کا مطلب صحابہ کے عمل سے دیا جاتا ہے کہ صحابہ نے اس حدیث کا مفہوم کیا لیا۔ تو اس لیے تربیت کے طور پر یہ عمل ٹھیک ہے، لیکن جہر بھی مفرط نہ ہو، مفرط کا مطلب بہت زیادہ چیخو پکارنا شروع ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں تو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کا مائک آن کر دیا جاتا ہے، اس میں کون سی تربیت ہو رہی ہے بھائی؟ آپ ذکر کر رہے ہیں اور مسجد کے مائک پہ کر رہے ہیں آپ، اور مریدوں کی آوازیں مائک کے ذریعے محلے والے بھی سن رہے ہیں، یہ کون سا؟ اس میں تو تربیت کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو اپنے خانقاہ کی حد تک ہو، مسجد کے اندر کی حد تک ہو، اور اس میں اگر کسی کو تربیت کی حد تک اس طرح سے ذکر کرایا جائے تو ٹھیک ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا۔ اور اگر اس میں یعنی سنت سمجھ رہے ہیں اس عمل کو، اور یا یہ کہ ذکر بہت زیادہ زور سے ہو رہا ہے، تو وہ پھر غلط ہو جائے گا، اور ساری پبلک کو دعوت دی جا رہی ہے اس میں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مسجدیں جو ہے نا، دیکھیں یہ عمل خانقاہ کی حد تک ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں اس میں نقصان یہ ہے کہ عوام جب دیکھے گی نا اس عمل کو تو وہ اس کو سنت ہی سمجھتے ہیں، اس لیے بعض علماء اس لیے خلاف ہیں کہ عوام یہ فرق نہیں کرتی کہ یہ تربیت کے طور پہ کروایا جا رہا ہے یا سنت سمجھ کے کروایا جا رہا ہے۔ اس لیے جیسے کوئی باپ اپنی اولادوں کو گھر میں جمع کرے ایک مخصوص ٹائم پر، تو اس میں تو تربیت کا عنصر غالب ہے، لیکن اگر مسجدوں میں یہ زور زور سے ذکر شروع ہو جائیں اور حلقے لگنا شروع ہو جائیں، ذکر گول دائرے میں بیٹھ کے سب اکٹھی آواز کے ساتھ جیسے کہ ہوتا ہے بعض علاقوں میں، تو اس میں عوام تو یہی سمجھے گی نا کہ یہ ایک سنت عمل ہے، کوئی شریعت سے ثابت عمل ہے، تو عوام کے عقیدے کا بھی اس میں خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اس قسم کا ذکر اگر کسی نے تربیت کے طور پہ بھی کروانا ہے تو خانقاہ کی حد تک اس کو محدود رکھا جائے۔